اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تتمنوا ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض للرجال نصیب مما اکتسبوا وللنساء نصیب مما اکتسبن واسألوا اللہ من فضله ان اللہ کان بكل شیء علیما۔ ولا تتمنوا، اور تمنا مت کرو، ما فضل اللہ به بعضکم علی بعض، ان چیزوں کی جن میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے، اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ للرجال نصیب مما اکتسبوا، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ وللنساء نصیب، اور عورتوں کو حصہ ملے گا مما اکتسبنا، جو کچھ وہ کمائی کریں گی۔ واسألوا اللہ من فضلہ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ گزشتہ آیات میں مختلف حقوق کا بیان آپ کے سامنے ہوا، بالخصوص خواتین کے بارے میں مختلف ہدایات اس صورت کے ابتدائی آیات کا حصہ تھیں۔ آج کے ان آیات میں بھی خواتین ہی کے حوالے سے مختلف ہدایات کا تذکرہ ہوگا۔ آج جو ہم نے ابھی آیت پڑھی ہے، اس آیت کے شان نزول میں بعض مفسرین نے ایک روایت نقل کی ہے کہ کچھ خواتین کی جانب سے یہ اس بات کا اظہار ہوا کہ اللہ نے مردوں کو زیادہ موقع دیا ہے۔ چنانچہ بعض روایات میں آتا ہے کہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ عرض کیا کہ مردوں کو اللہ تعالیٰ نے زیادہ مواقع دیے ہیں، وہ جہاد بھی کرتے ہیں، جہاد کر کے وہ نیکیاں کماتے ہیں، اور پھر غنیمت میں بھی حصہ دار ہوتے ہیں، اور وراثت میں بھی ان کو اللہ نے 2 گنا حصہ دیا ہے۔ تو گویا کہ مردوں کو یہ جو مختلف معاملات میں فوقیت حاصل ہے، اس پر خواتین کی جانب سے کچھ عرض معروض کی گئی، تو اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی جس میں یہ تلقین کی گئی کہ انسان کبھی اس چیز کی تمنا نہ کرے جو اللہ نے اسے نہیں دی۔ اللہ جل جلالہ نے مرد اور عورت کو اسی معاشرے کا حصہ بنایا ہے تو اسی معاشرے کا حصہ، لیکن آگے اللہ نے مرد کو جسمانی طور پر ایسی ساخت عطا فرمائی ہے کہ وہ کچھ ایسے کام کر سکتا ہے جو خواتین نہیں کر سکتی، یعنی خواتین اپنی جسمانی ساخت کی وجہ سے وہ کام نہیں کر سکتی، جیسے جہاد ہے، محنت مزدوری ہے، مشقت کے کام ہیں، یہ تمام کام مرد کر سکتا ہے، خواتین نہیں کر سکتی۔ تو اللہ تعالیٰ نے جہاد کے لیے مردوں کو موقع دیا ہے، بوقت ضرورت خواتین بھی حصہ لیتی ہیں، لیکن بنیادی طور پر باہر کے جتنے بھی کام ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مرد کے حصے میں ڈالے ہیں۔ تو اس آیت میں یہ تعلیم دی گئی کہ جن باتوں کی بنیاد پر اللہ نے تم لوگوں کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے اس چیز کی تمنا نہ کیا کرو۔ کہ فرض کیجئے ایک شخص کسی اور خاندان میں پیدا ہوا ہے، کچھ باتیں ایسی ہوتی ہیں جو انسان کے لیے غیر اختیاری ہوتی ہیں۔ اب اگر آدمی غیر اختیاری چیزوں کی تمنا کرنے لگ جائے تو اس کی زندگی اجیرن بن جائے گی۔ ایک آدمی کی ولادت کسی خاندان میں ہوئی ہے اور وہ یہ تمنا کرنے لگ جائے کاش میں فلاں خاندان میں ہوتا، خاتون کہے کہ کاش میں مرد ہوتی، مرد کہے کاش میں عورت ہوتی، میں عورت کی شکل میں پیدا ہوتا، تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو انسان کے لیے غیر اختیاری ہیں۔ تو غیر اختیاری چیزوں میں ایک دوسرے چیز کے حصول کی تمنا کرنا یہ نامناسب ہے۔ تو فرمایا وَلَا تَتَمَنَّوْا مَا فَضَّلَ اللَّهُ بِهِ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ، اور جن چیزوں میں اللہ نے تم کو ایک دوسرے پر فوقیت دی ہے ان کی تمنا نہ کرو۔ یہ وہ چیزیں ہیں جو غیر اختیاری ہیں، البتہ جو اختیاری چیزیں ہیں ان کا بیان آگے ہے۔ لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبُوا، مرد جو کچھ کمائی کریں گے ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا اكْتَسَبْنَا، اور عورتیں جو کچھ کمائی کریں گی ان کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ یعنی جو اختیاری چیزیں ہیں
ان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش ہو سکتی ہے، اور اس میں انسان جتنی محنت کرے گا اسی قدر اس کو اجر ملے گا۔ ایک مرد ہے وہ عبادات کرتا ہے، اس کو اس کا اجر ملے گا، ایک خاتون عبادات کرتی ہے تو اس کو اس میں سے حصہ ملے گا۔ تو گویا کہ غیر اختیاری چیزوں میں تو تمنا کرنا نامناسب ہے، البتہ جو اختیاری چیزیں ہیں ان میں ایک دوسرے کو دیکھ کر انسان آگے بڑھ سکتا ہے۔ لیکن یہاں ایک اور چیز یاد رکھیے، ایک ہوتا ہے حسد اور ایک ہوتا ہے رشک، جسے غبطہ کہتے ہیں۔ حسد ممنوع ہے، البتہ رشک کیا جا سکتا ہے۔ حسد یہ ہے کہ کسی کے پاس آپ نے نعمت دیکھی، کوئی بھی نعمت ہو سکتی ہے، اور انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اس سے یہ نعمت چھن جائے، مجھے مل جائے، یعنی دوسرے سے زوال نعمت کی تمنا ہو اور خود اس کے حصول کی تمنا ہو، یہ حسد ہے اور یہ ممنوع ہے، اور بڑے سخت طریقے سے ممنوع ہے۔ روایات میں آتا ہے کہ حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ خشک لکڑیوں کو کھاتی ہے، کہ جتنی تیزی سے آگ لکڑیاں ختم کر ڈالتی ہے اتنی ہی تیزی سے حسد انسان کی نیکیاں کھا جاتا ہے۔ تو حسد کی اجازت کسی بھی صورت میں نہیں ہے، البتہ رشک کی اجازت ہے۔ رشک کا مطلب یہ ہے کہ کسی کے پاس کوئی نعمت دیکھی جائے اور انسان کے دل میں یہ خیال آئے کہ اللہ اس کی نعمت اس کو مبارک کرے، اس کو اور اضافہ دے، البتہ مجھے بھی ایسی نعمت دے دے۔ اب دوسرے کے ساتھ اس میں بدنیتی کا پہلو نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے تو آپ نے دعا کی ہے، البتہ خود اللہ سے اس نعمت کو حاصل کرنے کی التجا بھی کی ہے، تو اس کی اجازت ہے۔ تو حسد ممنوع ہے، البتہ رشک اور غبطہ اس کی اللہ تبارک و تعالی نے اجازت دی ہے۔ تو مرد اور عورتیں اپنے اپنے کیے کی خود ذمہ دار ہیں۔ مرد جس قدر محنت کرے گا، چاہے دینی معاملات ہوں یا دنیاوی معاملات ہوں، اسے اتنا ہی اجر ملے گا، اتنا ہی انعام ملے گا، اور عورت جتنی محنت کرے گی اس کو اسی قدر انعام ملے گا، اجر ملے گا۔ اور اختیاری چیزوں میں اگر ایک دوسرے کے نعمت کی تمنا کی جائے تو جیسے میں نے عرض کیا کہ اس میں حسد کی صورت تو ناجائز ہے، البتہ رشک کی صورت کی اللہ جل جلالہ نے گنجائش دی ہے۔ وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ اگر کسی شخص کے پاس کوئی نعمت دیکھی جائے تو بہتر یہ ہے کہ بعین ہی وہی نعمت مانگنے کی بجائے اللہ سے اس کا فضل مانگا جائے، کیونکہ اللہ کا فضل مختلف لوگوں کے لیے مختلف ہو سکتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی کے لیے اللہ کا فضل یہ ہو کہ اسے بڑی گاڑی دے، اسے دولت دے، یہی اللہ کا اس کے لیے فضل ہو، اور دوسرے آدمی کے لیے اللہ کا فضل کسی اور شکل میں ہو۔ اب اگر وہ آدمی وہی گاڑی اللہ سے طلب کرے کہ مجھے ایسی ہی گاڑی چاہیے، تو اگرچہ اس کی اجازت ہے، ممنوع نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہوتا کہ وہ اللہ سے فضل مانگتا کہ یا اللہ میں آپ کے فضل کا امیدوار ہوں، مجھے اپنا فضل عطا فرمائیے۔ اور چونکہ اللہ کا فضل ہر آدمی کے لیے بعض اوقات مختلف ہوتا ہے، تو جو انسان کے لیے بہتر ہوگا اللہ جل جلالہ وہی اس کو عطا کرے گا۔ تو یہاں اسی چیز کی تعلیم دی گئی، وَاسْأَلُ اللَّهَ مِن فَضْلِ، اور اللہ سے اس کا فضل مانگا کرو۔ دو چیزیں انسان کو کثرت سے مانگنی چاہیے، بالخصوص اس دور میں۔ ایک اللہ سے فضل مانگنا چاہیے، اور دوسرا اللہ سے عافیت مانگنی چاہیے۔ عافیت آج کل چونکہ فتنوں کا دور ہے اور کوئی پتہ نہیں چلتا کہ کون سا انسان کس وقت کس فتنے کا شکار ہو جائے۔ بعض اوقات بڑے صاحب علم لوگ بڑے بڑے فتنوں کا شکار ہو جاتے ہیں، تو انسان کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالی سے عافیت طلب کرنی چاہیے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، بے شک اللہ ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے۔ یہاں ایک نکتے کی بات سمجھ لیجئے کہ عام طور پر آیت کے آخر میں اللہ کی کوئی صفت کا بیان ہوتا ہے، تو جو آیت کا مضمون ہوتا ہے عمومی طور پر اللہ کی ایسی صفت کا بیان ہوتا ہے جس کا آیت کے مضمون سے براہ راست تعلق ہوتا ہے۔ جیسے یہاں شروع میں بتایا گیا کہ ایک دوسرے کی یعنی غیر اختیاری چیزوں میں ایک دوسرے کو دیکھ کر تمنا نہ کیا کرو۔ عورتیں یہ تمنا نہ کریں کہ ہمیں مردوں والے احکام ہوتے ہمارے، اور نہ مرد یہ تمنا کریں کہ ہمارے عورتوں والے احکام ہوتے۔ مرد کو اللہ نے مرد بنایا، عورت کو اللہ نے عورت بنایا،
اور کیوں بنایا؟ کیونکہ اللہ اس چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ان اللہ کان بکل شیء علیما، اللہ ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے، اور اس نے اپنے علم کے پیش نظر مرد کو مرد بنایا، عورت کو عورت بنایا، مرد کو اپنے احکام دیے، عورت کو اپنے درجات دیے، تو یہ اللہ جل جلالہ کے علم کے پیش نظر ہے۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَالَّذِينَ عَقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ فَآتُوهُمْ نَصِيبَهُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدًا۔ وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِيَ، اور ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں، مما ترک الوالدان والأقربون، جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، والذین عقدت ایمانکم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو، فآتوہم نصیبہم، ان کو ان کا حصہ دو، ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، بے شک اللہ تعالی ہر چیز کا گواہ ہے۔ اب یہاں مال کے ایک حق کا بیان ہے کہ اللہ جل جلالہ نے ہر مال کے کچھ ورثاء کو مقرر کیا ہے۔ البتہ وہ ورثاء کون ہیں مال کے، یہ ورثاء کون ہیں جو اللہ نے مقرر کیے ہیں، تو اس کا ذکر پیچھے آپ پڑھ کر آئے ہیں کہ کے ابتداء میں ذوی الفروض ہوتے ہیں کہ جن کے حصے قرآن کریم نے مقرر کیے ہیں، پہلے ان کا حصہ ان کو دیا جاتا ہے، جو بچ جاتا ہے وہ عصبات لے جاتے ہیں۔ تیسرے نمبر پر ذوی الارحام کا تذکرہ ہے کہ بعض صورتوں میں وراثت کا مال ان کو بھی ملتا ہے۔ یہ ساری صورتیں پچھلے کسی درس میں ہم تفصیل سے پڑھ چکے ہیں، تو یہاں اللہ نے اس طرف اشارہ کیا کہ ہم نے ہر اس مال کے کچھ وارث مقرر کیے ہیں جو والدین اور قریب ترین رشتہ دار چھوڑ کر جائیں، یعنی جو بھی مال کوئی چھوڑ کر جاتا ہے اللہ جل جلالہ نے اس مال کا کوئی نہ کوئی وارث مقرر کیا ہے۔ والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دے دو۔ ہم نے پیچھے وراثت کے بیان میں پڑھا تھا کہ دو قسم کے موالات کا تذکرہ ملتا ہے۔ موالات تعلق قائم کرنے کو کہتے ہیں۔ ایک موالات وہ ہے جو زمانہ جاہلیت میں عربوں کا یہاں رائج تھا کہ دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ یہ عہد کر لیتے تھے کہ ہم آج سے بھائی ہیں، اور یہ ایک اخوت کا رشتہ ان کے درمیان قائم ہوتا تھا، اور اسی رشتے کی بنیاد پر وہ بعد میں ایک دوسرے کے وارث بھی بنتے تھے۔ یہ حکم تو اللہ نے منسوخ کر دیا۔ جب وراثت کے احکامات آئے تو یہ جو اخوت کی بنیاد پر موالات قائم ہوتی تھی، اس حکم کو منسوخ کر دیا گیا کہ اب اس تعلق کی بنیاد پر کوئی آدمی دوسرے کا وارث نہیں بن سکتا، بلکہ وراثت اسی رشتے کی وجہ سے ہوگی جو نسبی بنیاد پر ہو یا یعنی شادی کی بنیاد پر ہو کہ میاں بیوی ایک دوسرے کے وارث بنتے ہیں، تو اسی رشتے کی بنیاد پہ وراثت تقسیم ہوگی۔ اور دوسرے نمبر کا موالات وہ ہم نے پڑھا تھا، دوسرے نمبر کا موالات وہ ہے جس میں ایک آدمی دیار غیر سے ہجرت کر کے کسی مسلمان ملک میں آتا ہے۔ ایک آدمی دیار غیر میں رہتا تھا، غیر مسلم تھا، اور وہ ترک نقل مکانی کر کے مسلمانوں کے ملک میں آتا ہے، اور یہاں آ کر کسی مسلمان کے ہاتھ پہ اسلام قبول کرتا ہے، تو اس نو مسلم اور اس مسلمان کے درمیان موالات کا رشتہ قائم ہو جائے گا۔ چنانچہ اگر یہ نو مسلم بعد میں انتقال کر جاتا ہے اور اس کا کوئی وارث نہیں ہوتا تو اس کا مال پھر اس مسلمان کو ملتا ہے جس کے ہاتھ پر یہ مسلمان ہوا تھا، جس کے ہاتھ پہ اس نے اسلام قبول کیا تھا۔ تو یہ جو موالات کا رشتہ ہے اس کو متعارف ہی اسلام نے کروایا ہے اور یہ برقرار ہے، اور پہلے والے موالات کے رشتے کو اسلام نے منسوخ کر دیا۔ تو یہاں اسی کا ذکر ہے کہ اگرچہ وراثت یعنی جو شخص کوئی مال چھوڑے تو وہ ملے گا ذوی الفروض کو یا عصبات کو یا بعض صورتوں میں ذوی الارحام کو، البتہ اگر تمہارا کسی کے ساتھ موالات کا تعلق ہو تو پھر آپس میں تم بھی اس کے وارث بن سکتے ہو، یعنی تمہارے درمیان بھی وراثت کا یہ رشتہ باقی رہ سکتا ہے۔ تو اس کی طرف اس آیت میں اشارہ ہوا والذین عقدت ایمانکم فآتوہم نصیبہم، اور جن لوگوں سے تم نے کوئی عہد باندھا ہو ان کو ان کا حصہ دو۔ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس میں اشارہ ہے اسی موالات کا جو عربوں کے ہاں رائج تھا،
کہ اگر اخوت کی بنیاد پر دو آدمی ایک دوسرے کے ساتھ معاہدہ کر لیتے ہیں کہ ہم آپس میں بھائی ہیں، تو زمانہ جاہلیت میں عرب ایک دوسرے کو وراثت دیتے تھے اس بنیاد پہ، اور اسلام آنے کے بعد بھی ابتداء میں یہ حکم برقرار تھا، بعد میں قرآن کریم نے اس کو منسوخ کیا۔ تو بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کا تعلق منسوخ ہونے سے پہلے والے حالات سے، کہ جب تک اللہ نے اس کو منسوخ نہیں کیا تھا اس وقت تک اخوت کی بنیاد پر بھی لوگ ایک دوسرے کے وارث بنتے تھے، البتہ بعد میں یہ حکم منسوخ ہوا۔ ان اللہ کان علی کل شیء شہیدا، اللہ جل جلالہ ہر چیز کا گواہ ہے۔ الرجال قوامون علی النساء بما فضل اللہ بعضهم علی بعض وبما انفقوا من اموالهم فالصالحات قانتات حافظات للغیب بما حفظ اللہ واللاتی تخافون نشوزهن فعظوهن واہجروهن فی المضاجع واضربوهن فإن اطعنکم فلا تبغوا علیہن سبیلا ان اللہ کان علیا کبیرا۔ الرجال قوامون علی النساء، مرد عورتوں کے نگران ہیں، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ نے ان میں سے ایک کو دوسرے پر فضیلت عطا کی ہے، وبما انفقوا من اموالہم، اور کیونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں، فالصالحات، چنانچہ نیک عورتیں، قانتات، فرمانبردار ہوتی ہیں، حافظات للغیب، مرد کی غیر موجودگی میں حفاظت کرتی ہیں، بما حفظ اللہ، اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے، مرد کی غیر موجودگی میں اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے حفاظت کرتی ہیں، واللاتی تخافون نشوزہن، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو، فعظوہن، تو پہلے انہیں سمجھاؤ، واہجروہن فی المضاجع، انہیں خوابگاہوں میں تنہا چھوڑو، واضربوہن، اور انہیں مار سکتے ہو، یعنی اگر پہلے دو طریقوں سے اصلاح نہ ہو تو انہیں ہلکی مار سکتے ہو، فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں، فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو، ان اللہ کان علیٰ کبیرا، یقین رکھو اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ پچھلی سے پچھلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے خواتین کو منع کیا تھا کہ جو فضیلت اللہ نے مردوں کو دی ہے جو غیر اختیاری ہے اس کو حاصل کرنے کی تمنا نہ کرو۔ اب اس آیت میں اسی کی تھوڑی سی تفصیل ہے، اسی کا تھوڑا سا بیان ہے کہ مردوں کو اللہ نے فضیلت کیوں دی ہے، کیونکہ مرد کو اللہ جل جلالہ نے قوام بنایا ہے، نگران بنایا۔ قوام کے کئی معنی آتے ہیں، قوام حاکم کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، نگران کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے، محافظ کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ تو گویا مرد خاندان کا حاکم بھی ہوتا ہے، نگران بھی ہوتا ہے اور محافظ بھی ہوتا ہے، اور یہ ایک فطری سی بات ہے کہ جہاں بھی کچھ انسان رہتے ہوں گے تو ان میں سے کسی ایک کو دیگر کی نگرانی کا حق سونپا جائے گا۔ کچھ طالب علم جب کسی درسگاہ میں پڑھتے ہیں تو درسگاہ میں سے بھی ایک نمائندے کا انتخاب ہوتا ہے جو پوری کلاس کی نگرانی کرتا ہے۔ اسی طریقے سے شہر کا سربراہ ہوتا ہے، مملکت کا سربراہ ہوتا ہے، تو خاندان بھی ایک چھوٹا سا یونٹ ہوتا ہے جہاں کچھ انسان مل کر رہتے ہیں، خاوند ہے، بیوی ہے، بچے ہیں۔ اب جب کچھ انسان مل کر رہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان میں کسی ایک کو تو اضافی نگرانی، اضافی ذمہ داری دی جائے گی کہ وہ ان سب رہنے والوں کے مفادات کا تحفظ کرے، ان کی نگرانی کرے۔ اور یہ اللہ جل جلالہ نے یہ منصب مرد کو دیا کیونکہ اس کی جسمانی صلاحیت اس قابل تھی کہ وہ خاندان کا تحفظ کر سکے، اس کی نگرانی کر سکے۔ اور یہ یاد رکھیے کہ خاندان کا سربراہ ہونا یا خاندان کا نگران ہونا یہ مرد کا حق نہیں ہے، یہ اس کی ذمہ داری ہے، اس کا فرض ہے۔ فرض تو انسان کے اوپر ذمہ داری ہے، تو مرد اگر قوام ہے تو یہ اس کے فرائض میں شامل ہے، اور اسی قوامیت کی وجہ سے، اسی نگرانی کے منصب کی وجہ سے اس کی ذمہ داری زیادہ ہے کہ وہ کما کر لائے گا، چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی وہ مزدوری کرے گا، ٹھٹرتی ہوئی سردی میں بھی وہ کام کرے گا، جو کچھ اس سے بن پڑے وہ انجام دے گا اور اپنے بیوی بچوں کے اخراجات کو پورا کرنے کی کوشش کرے گا۔ تو چونکہ مرد نگران ہے اور نگران ہونے کی حیثیت سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے یہ اضافی ذمہ داری دی ہے کہ وہ پورے خاندان کی نگرانی کرے گا۔ یہاں ایک دو باتیں سمجھ لیجئے۔ پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کریم نے جیسے حقوق مرد کو دیے ہیں
عورت کے بھی حقوق ہیں، وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کے لیے بھی ویسے ہی حقوق ہیں جیسے عورتوں کے اوپر ہیں، یعنی جس طریقے سے عورتوں کے فرائض ہیں اسی طریقے سے عورتوں کے کچھ حقوق بھی ہیں جن کو مردوں نے پورا کرنا ہے۔ تو اللہ جل جلالہ نے حقوق اور فرائض مقرر کیے ہیں اور ان کی تفصیلات پھر سماج کے ذمہ ڈال دی بالمعروف، عرف کے مطابق، رواج کے مطابق۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے جہاں مرد کو حقوق دیے ہیں اور کچھ فرائض بھی دیے ہیں، وہاں خواتین کو حقوق بھی دیے ہیں اور خواتین کو کچھ فرائض بھی دیے ہیں۔ ایسا نہیں ہوتا کہ کسی ایک فریق کا صرف حق ہو اور دوسرے فریق کا صرف فرض ہو، بلکہ دونوں جانب کچھ حقوق ہیں اور کچھ فرائض ہیں۔ فرض کا مطلب یہ ہے کہ دوسرے کا حق ادا کیا جائے، اور حق کا مطلب یہ ہے کہ دوسرا آپ کا یہ حق ادا کرے۔ ایک فریق کا حق دوسرے فریق کا فرض ہوا کرتا ہے۔ خاتون کے جو حقوق ہیں بیوی کے، وہ شوہر کے فرائض ہیں، اور شوہر کے جو حقوق ہیں وہ بیوی کے فرائض میں شامل ہیں۔ تو اللہ نے دونوں فریقوں میں سے ہر فریق کو کچھ حقوق عطا کیے ہیں اور کچھ فرائض عطا کیے ہیں، اور وہ ان دونوں سے عہدہ برا ہونے کی کوشش کرے گا، پھر وہ یہ سمجھ سکے گا کہ اللہ تبارک و تعالی نے میرے ذمے اللہ کی جو تعلیمات تھی وہ میں پورا کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک بنیادی بات ہے کہ خواتین کے بھی حقوق اللہ نے مقرر کیے اور مردوں کے بھی حقوق اللہ نے مقرر کیے، اور باقی جو مرد کو اللہ نے حاکم بنایا وہ میں پیچھے عرض کرتا آیا ہوں کہ کسی نہ کسی کو تو حاکم بنانا تھا، یا عورت کو بنانا تھا یا مرد کو بنانا تھا۔ اب چونکہ مرد کی صلاحیت اللہ نے ایسے رکھی، اس کی جسمانی ساخت اللہ نے ایسے رکھی ہے کہ وہ مشکلات سے لڑ سکتا ہے، وہ محنت کر سکتا ہے، تو اس کی اس صلاحیت کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کی نگرانی کا منصب مرد کو سونپ رکھا ہے۔ یہاں ایک اور نکتے کی بات ہے، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض، کیونکہ اللہ جل جلالہ نے ان کو ایک دوسرے پر فضیلت دی ہے۔ یہاں اللہ نے یہ نہیں کہا کہ مرد کو عورت پر فضیلت دی ہے، بلکہ بعض کا لفظ استعمال کیا۔ بعض کا لفظ کا مطلب کہ مرد اور عورت یہ مل ملا کر ایک جسم کی طرح ہے۔ آپ ایک جسم کو دیکھ لیں، سر کو فضیلت حاصل ہے دیگر جسمانی اعضاء کو، لیکن سر کی فضیلت کی وجہ سے ہاتھ کی اہمیت کوئی کم ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی۔ سر کی فضیلت کی وجہ سے پاؤں کی اہمیت کم ہوتی ہے؟ نہیں۔ تو یہ ایک ہی جسم ہے، اور ایک ہی جسم میں سے بعض اعضاء بعض پر فضیلت رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے مرد اور عورت بھی اجتماعی طور پر ایک جسم کی طرح ہیں، اور اگر مرد کو اللہ نے فضیلت دی ہے تو اس فضیلت کی وجہ سے عورت کے درجے میں کچھ کمی واقع نہیں ہوتی۔ اسی لیے اللہ نے یہ تعبیر اختیار فرمائی، بما فضل اللہ بعضهم علی بعض۔ دوسرا فرمائے وَبِمَا أَنفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ، اور چونکہ مردوں نے اپنے مال خرچ کیے ہیں۔ پیچھے اللہ نے فرمایا مرد کو اللہ نے نگران بنایا، اور اس کی دو وجوہات بیان کی۔ پہلی وجہ فطری وجہ ہے کہ اللہ نے مرد کو فضیلت دی ہے، تم میں سے بعض کو بعض پر اللہ نے فضیلت دی، تو جیسے اللہ نے کچھ دنوں کو کچھ دنوں پر فضیلت دی ہے، کچھ اوقات کو کچھ اوقات پر فضیلت دی ہے، اسی طرح اللہ جل جلالہ نے میاں اور بیوی میں خاوند کو فضیلت دے دی۔ تو پہلی وجہ تو یہ ہے، اور دوسری وجہ اختیاری ہے۔ وہ کیا؟ کہ مردوں نے مال خرچ کیے ہیں۔ عام طور پر مال خرچ کرنے کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے، مہر مرد نے ادا کرنا ہوتا ہے، عورت مہر وصول کرنے والی ہے، اخراجات کی ذمہ داری مرد کی ہوتی ہے۔ تو چونکہ مرد مال خرچ کرتا ہے، اس لیے اللہ تبارک و تعالی نے خاندان کی نگرانی کا جو منصب ہے وہ بھی اسے تفویض کیا ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر عورت بھی کمانے لگ جائے تو اسے قوام بنا دیا جائے گا۔ عورت اگر کماتی ہے تو وہ ایک استثنائی صورتحال ہے۔ عورت جتنی بھی امیر ہو، مہر کس نے دینا ہے؟ مرد نے دینا ہے، مہر دینے والا مرد ہے۔ اسی طریقے سے عورت اگر کماتی ہے تو وہ اس کی اپنی مرضی پر منحصر ہے، شریعت نے اس کی ذمہ داری نہیں لگائی، مرد کی ذمہ داری لگائی ہے۔ تو بنیادی طور پر کمانا مرد کے ذمے ہے، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالی نے اسے خاندان کی نگرانی کا منصب بھی عطا فرمایا ہے۔ اب جو مرد اور عورت آپس میں اس درجہ بندی کو قبول کر لیں، جو عورت یہ قبول کر لے کہ خاوند کو اللہ تبارک و تعالی نے ایک اضافی ذمہ داری دی ہے کہ وہ خاندان کا نگران ہے، اور مجھے پابند کیا ہے کہ میں اس کی اطاعت کروں،
تو جس خاندان میں اس باریکی کو سمجھ لیا جائے وہ فطرت کے مطابق چلتا ہے. اس کے بارے میں فرمایا فالصالحات، چنانچہ نیک عورتیں کون ہوتی ہیں؟ قانتاتن، وہ کیا ہوں گی؟ فرمانبردار ہوں گی. یعنی نیک عورتیں فرمانبردار ہوں گی. اور تیسری صفت کیا ہے؟ حافظات للغیب بما حفظ اللہ، اللہ کی دی ہوئی حفاظت سے اس کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں. یعنی جو اللہ نے انہیں صلاحیت دی ہے اس صلاحیت کو بروئے کار لا کر مرد کے حقوق کی حفاظت کرتی ہیں، اس کی غیر موجودگی میں اس کے مال کی حفاظت کرتی ہیں، اس کے اولاد کی حفاظت کرتی ہیں، اپنی عزت اور عصمت کی حفاظت کرتی ہیں. تو یہ ان عورتوں کی خصوصیت ہے جو کہ اللہ جل جلالہ کی قائم کردہ اس درجہ بندی کو تسلیم کرتی ہیں. اور جہاں اس کو تسلیم نہ کیا جائے تو وہ خاندان فطرت کے راستے سے ہٹ جاتا ہے. اس کا ذکر آگے ہے وَاللَّاتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ، اور جن عورتوں سے تمہیں سرکشی کا اندیشہ ہو. نشوز کہتے ہیں سرکشی کو. ایک بیوی ہے وہ شوہر کا کہنا نہیں مانتی اور مختلف معاملات میں اس کے ساتھ بدزبانی کرتی ہے، اور یہ بدزبانی اب حد سے گزر چکی ہے. تو جہاں بدزبانی حد سے گزر جائے اب اس کا ایک ہی راستہ ہوتا ہے کہ وہاں طلاق ہو جائے، وہ خاندان ٹوٹ جائے. تو خاندان کو ٹوٹنے سے بچانے کے لیے قرآن کریم نے یہاں 3 مراحل مقرر کیے ہیں کہ خاندان کو ٹوٹنے سے بچاؤ. کسی نہ کسی طریقے سے عورت کو سمجھانے کی کوشش کرو. پہلے نمبر پر فاعظوہن، اسے نصیحت کرو، اس کو سمجھاؤ، ہر ممکن طریقے سے اسے سمجھانے کی کوشش کرو. اگر سمجھانے سے بات نہیں بنتی تو اگلا درجہ کیا ہے؟ وَاہْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، ان کو خوابگاہوں میں تنہا چھوڑ دو، اپنا بستر الگ کر لو. بستر الگ کرنے کا حکم ہے، مکان چھوڑنے کا حکم نہیں ہے. کیونکہ اگر شوہر گھر ہی چھوڑ جائے تو اس میں فتنوں کا امکان اور بڑھ جاتا ہے. اس لیے مکان چھوڑنے کی بجائے صرف بستر الگ کر لیا جائے یا زیادہ سے زیادہ کمرہ الگ کر لیا جائے، مکان وہی رہے. یہ دوسرا مرحلہ ہے. اور جو ایک شریف خاتون ہوگی وہ انہی 2 مراحل سے سمجھ جائے گی اور حالات جو ہیں وہ ڈھپ پر آنا شروع ہو جائیں گے. لیکن اگر ان دونوں چیزوں سے کام نہ بنے تو تیسرے نمبر پر اللہ نے پھر اجازت دی ہے وَضْرِبُوهُ، کہ اگر ان دونوں چیزوں سے کام نہیں بنتا، عورت سمجھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اطاعت گزاری پہ آمادہ نہیں ہے، تو اب مرد کو جسمانی تعذیب کی اجازت دی گئی ہے. لیکن یہاں چند باتیں یاد رکھیے کہ اول تو یہ جسمانی تعذیب معمول کے حالات میں نہیں ہے، یہ انتہائی غیر معمولی حالات کی بات ہے. یعنی ایسا نہیں ہے کہ بیوی سے سالن میں نمک مرچ تیز ہو گئی، یا کوئی گھر کی مطلوبہ صفائی نہیں ہو سکی، یا کوئی بھی کام خاوند کے مزاج کے خلاف ہوا اور اس نے لکڑی اٹھا لی اور پٹائی شروع کر دی. اس کی اجازت ہرگز نہیں ہے، یہ غیر معمولی حالات کے لیے ہے. یہاں ایک اور بات بھی سمجھ لیں کہ قرآن کریم کا مخاطب صرف مہذب معاشرہ ہی نہیں ہے، قرآن کریم تو پورے عالم کے لیے ہے. ایک ایسی سوسائٹی ہوگی جہاں تہذیب کا نام و نشان ہی نہیں ہوگا، وہاں خواتین باتوں سے سمجھتی نہیں ہوں گی، یا وہاں ان کو نصیحت سے سمجھانا ممکن ہی نہیں ہوگا. تو ایسے معاشرے میں بیوی کو کیسے سمجھایا جائے گا؟ تو شریعت نے ہی اس کا حل دینا ہے، اور اس کا حل قرآن کریم نے دیا ہے کہ اگر باتوں سے نہیں سمجھتی اور خوابگاہ میں تنہا چھوڑنے کے بعد بھی اس پہ کوئی اثر نہیں ہوتا، تو اب خاوند کو مجبوری کے عالم میں جسمانی تعذیب کی شریعت نے اجازت دی ہے. پہلی 2 سزائیں شریفانہ ہیں، اس لیے وہ انبیاء میں بھی موجود رہی ہیں، ان کا تصور انبیاء میں بھی رہا ہے، صلحاء میں بھی رہا ہے. اور یہ جو ضرب کی نوبت آتی ہے جسمانی تعذیب کی، اس کا تصور انبیاء میں نہیں رہا، اور نہ ہی آپ کو صلحاء میں اولیاء میں اس کا تصور ملے گا. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ارشاد ہے کہ لَن يَضْرِبَ خِيَارُكُمْ، تمہارے جو بہترین لوگ ہیں وہ کبھی نہیں ماریں گے. کہ اجازت تو شریعت نے دی ہے، لیکن چونکہ وہ انتہائی غیر معمولی حالات میں ہے، اور تمہارے جو شرفاء ہیں وہ کبھی بھی اس طرح نہیں کریں گے کہ بیوی پر ہاتھ اٹھائیں. تو ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھ کر پھر ہی شریعت کا یہ حکم سمجھنا چاہیے. تو پہلی بات کیا کہ ہر ماحول میں، ہر حالت میں خاوند کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ بیوی کو مارے.
انتہائی غیر معمولی صورتحال کا حکم ہے۔ اور اگلی بات یہ سمجھ لیں کہ مارنا بھی لامحدود نہیں ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ اس نے کوئی ڈنڈا اٹھایا اور مارنا شروع کر دیا، بلکہ مار کی بھی شریعت نے تحدید مقرر کی ہے کہ ایسی ہلکی مار ماری جائے کہ اس کے جسم پہ نشان نہ پڑے، اسے کسی قسم کا نقصان نہ پہنچے، بس ہلکا سا کوئی مسواک سے یا کوئی دھپ سے لگا دی۔ مقصد تو یہ ہے بیوی کو دھچکا پہنچانا نفسیاتی طور پر، کہ اب ہمارے تعلقات اس دھپ تک آ چکے ہیں کہ مجھے ہاتھ اٹھانا پڑ رہا ہے۔ تو یہ صرف نفسیاتی طور پر بیوی کو سمجھانا مقصود ہے، کوئی تشدد یا مار پیٹ یا درد دینا مقصود نہیں ہے۔ تو جب یہ تمام چیزیں انسان کے سامنے ہوتی ہیں تو پھر کسی حکم کے بارے میں ذہن میں خلجان بھی نہیں پیدا ہوتا اور کوئی آدمی اس کا ناجائز فائدہ بھی نہیں اٹھاتا۔ عام طور پر دیکھا یہ جاتا ہے کہ مرد اپنے اس اختیار کا ناجائز فائدہ اٹھاتا ہے اور لوگ معمولی باتوں پر بیوی کو مارنا شروع کر دیتے ہیں۔ ایک روایت کا مفہوم ہے کہ اپنی بیویوں کو مت مارو، کیا تم صبح کے وقت اس کو مارو گے، دن کے اول حصے میں اس کو مارو گے اور دن کے آخری حصے میں اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ گے؟ یہ مردوں کو غیرت دلائی گئی ہے کہ مارنے سے پہلے سوچ لیا کرو کہ تمہارے مفادات ہی اس سے وابستہ ہیں، تمہاری اور بہت ساری ضروریات وہ پوری کرتی ہے، تمہارے کپڑے اس نے دھونے ہیں، تمہارے بچوں کی پرورش اس نے کرنی ہے، تمہارے گھر کی صفائی اس نے کرنی ہے، تمہیں جنسی طور پر آسودگی اس نے پہنچانی ہے۔ تو اگر اتنے ساری ذمہ داریاں وہ انجام دے رہی ہے، اب اگر کوئی ہلکی پھلکی اونٹ نیچ ہوگی تو اسے گوارا کرو۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ معروف ہے کہ ایک آدمی ان کے پاس ان کی خلافت کے دور میں شکایت کے لیے گیا، اپنی بیوی سے تنگ تھا اور وہ شکایت کے لیے خلیفہ کے پاس گیا کہ اپنی بیوی کی شکایت کروں گا اور خلیفہ میری بیوی کو تعذیب کریں گا۔ تو جب وہ امیر المومنین کے دروازے پر پہنچا تو اندر آوازیں آ رہی تھی، امیر المومنین کی بیگم بول رہی تھیں اور حضرت عمر خاموش سن رہے تھے۔ تو وہ وہیں سے واپس آیا کہ جس امتحان سے میں گزر رہا ہوں امیر المومنین خود ہی اس امتحان کا شکار ہیں، تو وہ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے؟ وہ واپس آیا تو حضرت عمر نے اس کو بلایا اور پوچھا کہ کیا ماجرا ہے، تم آئے کیوں تھے اور گئے کیوں؟ تو اس نے صاف صاف عرض کیا کہ میں تو یہ شکایت لے کے آیا تھا لیکن آپ کو خود اس میں مبتلا پایا، تو میں نے کہا آپ میرا کیا مسئلہ حل کریں گے، میں واپس چلا گیا۔ تو حضرت عمر نے اس سے فرمایا کہ دیکھو یہ مجھے کھانا بھی دیتی ہے، میرے کپڑے بھی دھوتی ہے، گھر کی صفائی بھی کرتی ہے، اتنے سارے کام کرتی ہے، اب اگر 2-4 منٹ کے لیے اونچا بول لیتی ہے تو میں سن لیتا ہوں۔ یہ شرفاء کا طرز عمل ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کو سپیس دینی ہوتی ہے، ایک دوسرے کو گوارا کرنا ہوتا ہے۔ میں مکرر عرض کرتا ہوں کہ یہ جو جسمانی تعذیب کا اختیار اللہ نے مرد کو دیا ہے یہ عام حالات میں نہیں ہے۔ کم از کم ہماری سوسائٹی میں بہت ہی کم، ہزاروں میں سے کوئی ایک آدھا ایسا کیس ہوگا جہاں واقعتاً مرد کو اپنا یہ اختیار استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوتی ہوگی، ورنہ عام طور پر جو ہلکی پھلکی اونچ نیچ ہوتی ہے وہ ہر گھر میں ہوتی ہے اور وہاں صبر اور شکر کے ساتھ اس کو برداشت کرنا ہوتا ہے۔ تو عام طور پر شریعت کے اس حکم کو بنیاد بنا کر لوگ اعتراضات اٹھاتے ہیں۔ یہ تو قرآن کریم کی وسعت ہے کہ ہر قسم کے حالات کا حل قرآن کریم بتاتا ہے۔ میں نے پہلے عرض کیا کہ قرآن کریم صرف مہذب معاشرے کے لیے نہیں ہے جہاں تعلیم و تربیت ہو، جہاں مرد اور عورت دونوں تربیت یافتہ ہوں، بلکہ قرآن کریم ایک ایسے سوسائٹی کے لیے بھی ہے جہاں تہذیب کا نام و نشان نہیں ہوتا۔ تو وہاں جب ایسی صورتحال درپیش ہوتی ہے تو پھر خاوند اس طریقے سے اپنی بیوی کو راہ راست پر لانے کی کوشش کرتا ہے۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ ذہن میں یہ سوال اٹھ سکتا ہے کہ اگر بیوی نافرمان ہو تو مرد کو یہ ہدایات دی گئی کہ اس طریقے سے سمجھاؤ، تو اگر مرد نافرمان ہو تو بیوی کیا کرے گی؟ کیا بیوی کو بھی مارنے کی اجازت ہے؟ تو اس میں یہ سمجھ لیجئے کہ چونکہ مرد حاکم ہے تو اس لیے بیوی کو راہ راست پہ لانا اس کے فرائض میں ہے۔ بیوی کا فرض اللہ نے یہ مقرر نہیں کیا کہ وہ مرد کو راہ راست پر لائے، بیوی کے پاس آپشن ہے، اگر اس کو مرد کے کسی حرکت پہ اعتراض ہے تو وہ پنچایت میں معاملہ لے جائے، عدالت میں معاملہ لے جائے اور اپنا نکاح ختم کروا لے۔
یعنی یہ اللہ نے اس کے لیے راستہ رکھا ہے کہ اگر تمہیں مرد کی کسی بات پہ اعتراض ہے یا اس کے ساتھ تمہارا رہن سہن مشکل ہے تو بجائے خود کوئی تعدیبی کارروائی کرنے کے عدالت میں چلی جاؤ، پنچایت میں چلی جاؤ۔ آگے اس کا ذکر آ رہا ہے کہ جب دونوں میں اختلافات حد سے بڑھ جائیں تو اس کو کیسے حل کیا جائے گا۔ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا، پھر اگر وہ تمہاری بات مان لیں تو ان کے خلاف کارروائی کا کوئی راستہ تلاش نہ کرو۔ یعنی بیوی نافرمان تھی اور مرد نے ان مراحل پر عمل کرتے ہوئے اس کو راہ راست پر لانے کی کوشش کی۔ اب جب بیوی راہ راست پر آ گئی تو پھر مرد کو یہ اجازت نہیں ہے کہ اب بہانے تلاش کرے، ہیلے بہانے سے اس کی تذلیل کی کوشش کرے، اس چیز کی اسے ہرگز اجازت نہیں ہے۔ ان اللہ کان علیٰ کبیرہ، یقین رکھو اللہ سب کے اوپر سب سے بڑا ہے۔ اب دیکھیے یہاں بھی اللہ کی بڑائی والی صفت بیان کی گئی ہے کہ مرد اپنے اختیارات کے استعمال کے وقت یہ سوچ لے کہ اللہ سب سے بڑا ہے، اور اگر میں اپنی بیوی پر ظلم کروں گا تو اللہ جل جلالہ کہ ہاں میں جواب دہ ہوں گا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا يُوَفِّقِ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا۔ وَإِنْ خِفْتُمْ، اگر تمہیں اندیشہ ہے شقاق بینہما، میاں بیوی کے درمیان شقاق کا، پھوٹ پڑنے کا، فَابْعَثُوا، تو بھیج دو، حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ، ایک حکم مرد کے خاندان میں سے، وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا، اور ایک حکم عورت کے خاندان میں سے۔ اور اگر تمہیں میاں بیوی کے درمیان پھوٹ پڑنے کا اندیشہ ہو تو ان کے درمیان فیصلہ کرانے کے لیے ایک منصف مرد کے خاندان میں سے اور ایک منصف عورت کے خاندان میں سے بھیج دو۔ این یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا کر دے گا۔ ان اللہ کان علیما خبیرا، بے شک اللہ کو ہر بات کا علم اور ہر بات کی خبر ہے۔ میاں بیوی کے درمیان اختلاف ہے تو اس اختلاف کو حل کرنے کے لیے پچھلی آیت میں اللہ جل جلالہ نے کچھ مراحل بتائے تھے کہ اگر بیوی بد زبان ہے اور حد سے بڑھ جاتی ہے تو خاوند کا فرض ہے کہ اسے سمجھانے کے لیے یا خوابگاہ الگ کرنے کے ذریعے اس کو تعدیب کرے، اسے سمجھانے کی کوشش کرے، گویا گھر کا معاملہ گھر کے اندر رہ کر حل کیا جائے، باہر نہ نکلے۔ لیکن گھر کا معاملہ اگر گھر کے اندر رہ کر حل نہ ہو تو پھر عدالت میں لے جانے کی بجائے دونوں خاندانوں کے لوگ آپس میں مل جائیں کہ گھر سے تو باہر بات آ گئی ہے تو چلیے خاندان کے اندر رہ جائے، خاندان سے باہر نہ جائے۔ طریقہ یہ مقرر کیا گیا کہ ایک منصف عورت کے خاندان میں سے لیا جائے اور ایک منصف یا حکم مرد کے خاندان میں سے لیا جائے، اور دونوں کو میاں بیوی اختیار دے دیں کہ آپ جو ہمارے بارے میں فیصلہ کریں گے ہمیں قبول ہوگا۔ اس کے بعد وہ دونوں حکم بیٹھیں، نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں، حالات پر غور و فکر کریں، اور اگر انہیں کوئی اصلاح کا راستہ نظر آتا ہے تو صلح کروا دیں، اور اگر انہیں لگتا ہے کہ یہ کبھی بھی اکٹھے نہیں رہ سکتے تو ان کے درمیان علیحدگی کروا دیں۔ تو یہ شریعت نے ایک راستہ مقرر کیا کہ اگر گھر کی بات گھر میں نہیں رہتی تو پھر کم از کم خاندان میں رہ جائے، اور اگر خاندان میں بھی نہیں رہتی، معاملہ بہت آگے بڑھ جاتا ہے تو پھر آخری مرحلے پر عدالت ہے کہ عورت اگر جاتی ہے خلع کا کیس دائر کرتی ہے تو قاضی پھر مختلف قرائن کو دیکھتے ہوئے تحقیق کرے گا اور اسے خلع دے گا۔ ایک روایت میں آتا ہے حضرت عقیل رضی اللہ تعالی عنہ کا اپنی اہلیہ کے ساتھ کسی معاملے میں ناچاقی ہوئی۔ ان کی اہلیہ غالباً فاطمہ بنت عتبہ ان کا نام تھا، عتبہ کی صاحبزادی تھی، عتبہ کی بیٹی تھی۔ عتبہ قریش کا بہت بڑا سردار تھا جو کہ جنگ بدر میں اپنے بھائی اور بیٹے سمیت مارا گیا تھا۔ تو حضرت فاطمہ ان کی بیٹی تھی اور ان کی شادی ہوئی حضرت عقیل سے۔ حضرت عقیل سیدنا علی کے بھائی تھے، تو بعض اوقات آپس میں مزاح ہوتا تھا تو حضرت عقیل کبھی کبھار انہیں کوئی جملہ کہہ دیا کرتے تھے ان کے والد کی نسبت سے۔ تو ایک مرتبہ ایسی ہی حضرت عقیل نے انہیں کوئی جملہ کہا کہ تمہارا والد کس طریقے سے غزوہ بدر میں مارا گیا تھا، تو وہ ناراض ہو گئی اور انہوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ جو خلیفہ تھے ان کے پاس اپنا معاملہ پیش کیا۔ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ نے دو حکم مقرر کیے، ایک غالباً حضرت عبداللہ بن عباس تھے، ایک حکم حضرت عقیل کے گھرانے کے تھے یہ عبداللہ ابن عباس، اور دوسرے حکم انہوں نے مقرر کیے حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی۔
اور ان دونوں سے کہا کہ ان کے درمیان صلح کرانے کی کوشش کرو۔ تو یہ دونوں حکم آپس میں بیٹھے کہ کس طریقے سے معاملہ سلجھا لیا جائے۔ حضرت ابن عباس کی رائے تھی کہ ان کے درمیان معاملہ آگے بڑھنا بہت مشکل ہے، علیحدگی کرا دیتے ہیں۔ حضرت امیر معاویہ کا اصرار تھا کہ نہیں، کسی طریقے سے رشتہ بچا لیا جائے۔ تو یہ دونوں حکم اسی طرح باتیں کرتے ہوئے ان کے گھر کی طرف جا رہے تھے۔ تو گھر کے پاس جب پہنچتے ہیں تو دیکھا کہ میاں بیوی تو راضی ہیں آپس میں اور انہوں نے دروازہ بند کر رکھا ہے، تو وہ وہیں سے واپس آ گئے۔ تو گویا کہ حکمین کی تقرری کا جو تصور ہے وہ صحابہ کرام کے معاشرے میں بھی موجود تھا۔ یعنی اس آیت پر اسی طریقے سے حضرت عثمان نے عملی طور پر اس کا مظاہرہ کروایا کہ ان دونوں حضرات کے لیے دو حکم مقرر کیے اور انہیں فیصلہ کرنے کا اختیار دیا، اور یہی صورتحال چلتی رہے گی قیامت تک کہ جہاں میاں بیوی کے درمیان ناچاقی ہو، آپس میں حل نہ ہوتی ہو، تو وہ اسی طریقے کے مطابق عمل کریں کہ ایک حکم عورت کے خاندان میں سے آ جائے اور ایک مرد کے خاندان میں سے آ جائے۔ اور اس لفظ پہ غور کریں، ان یریدا اصلاحا، اگر وہ دونوں اصلاح کرانا چاہیں گے، یوفق اللہ بینہما، تو اللہ دونوں کے درمیان اتفاق پیدا فرما دے گا۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس تعبیر سے ایسا معلوم ہوتا ہے کہ اگر دونوں حکم نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں گے کہ کسی طریقے سے یہ رشتہ بچ جائے، تو یقیناً اللہ جل جلالہ اس رشتے کو بچائے گا، اللہ دونوں کے درمیان اتفاق فرما دے گا، بشرطے کہ دونوں حکم نیک نیتی کے ساتھ بیٹھیں اور ان کا ارادہ صلح کروانے کا ہو۔ اب یہاں تک یہ ایک قانون مکمل ہوا کہ خاندان کے اندر رہتے ہوئے مرد کو اللہ نے سربراہ بنایا، اسے قوام بنایا، وہ نگران ہے، اور عورت کو حکم دیا کہ تم مرد کی اطاعت کرو۔ یہاں ایک اور بات کا اضافہ بھی سن لیجئے کہ مرد اپنے اختیارات میں مطلق العنان نہیں ہے کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ اسے اللہ نے پابند کیا ہے کہ وہ بیوی کے ساتھ مشورہ کیا کرے۔ عن تراض منہما، یہ ایک آیت کے الفاظ ہیں کہ دونوں آپس میں رضامندی کے ساتھ فیصلہ کریں گے۔ تو مرد ایک تو اللہ کے احکام کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا، اور دوسرے نمبر پر گھریلو معاملات میں بیوی کے ساتھ مشورہ کرے گا، مشورہ کرنے کے بعد وہ کوئی بات طے کرے گا۔ تو جب اس طریقہ کار کے مطابق گھر چل رہا ہو تو پھر تو ٹھیک ہے، اور اگر اس طریقے پر نہیں چلتا، عورت نافرمانی کر رہی ہے، گھر میں اتفاق نہیں ہے، تو پہلے نمبر پر گھر کی بات گھر میں حل کرنے کی کوشش کی جائے۔ اگر گھر میں حل نہیں ہوتی تو پھر دونوں خاندانوں کا ایک ایک حکم لے لیا جائے اور وہ دونوں مل کے خاندان کی بات خاندان کے اندر ہی سلجھانے کی کوشش کریں۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَبِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَالْجَارِ ذِي الْقُرْبَى وَالْجَارِ الْجُنُبِ وَالصَّاحِبِ بِالْجَنبِ وَابْنِ السَّبِيلِ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ مَنْ كَانَ مُخْتَالًا فَخُورًا۔ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اور اللہ کی عبادت کرو، وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا، اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وَبِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے ساتھ، والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ، والجار ذی القربہ، اور قریب والے پڑوسی کے ساتھ، والجار الجنب، اور دور والے پڑوسی، وصاحب بالجنب، اور ساتھ بیٹھے ہوئے شخص، وابن السبیل، اور راہگیر کے ساتھ، وما ملکت ایمانکم، اور اپنے غلام باندیوں کے ساتھ بھی۔ ان اللہ لا يحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ تعالیٰ کسی اترانے والے فخوراً شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ اب اس آیت میں اللہ نے اپنے اور کچھ بندوں کے حقوق کی تعیین کی ہے۔ اس صورت میں آپ کو مختلف مقامات پر ایسے ضوابط ملیں گے کہ جن پر عمل کرنے سے ایک معاشرہ پرامن راستے کی طرف گامزن ہوتا ہے۔ یہاں اللہ نے اپنا بھی حق بیان کیا اور کچھ بندوں کا بھی حق بیان کیا۔ اپنا حق کیا بیان کیا؟ اللہ کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، کیونکہ شرک کسی معاشرے میں فساد کا بہت بڑا سبب ہوتا ہے۔ تو جب لوگ شرک نہیں کریں گے، اللہ کی عبادت کریں گے، تو فساد کی ایک جڑ تو کٹ گئی۔ آگے اب بندے ہیں، اللہ کے حقوق ادا ہو گئے، اب اللہ کے بندے ہیں تو بندوں کے حقوق ادا کرنے ہیں، اور بندوں میں سر فہرست والدین کے حقوق ہیں۔ اللہ نے اپنے حقوق کے ساتھ والدین کے حقوق کو ذکر کیا ہے۔
کیونکہ انسان کا حقیقی خالق تو اللہ ہے، لیکن ظاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب انسان کے والدین بنتے ہیں۔ تو چونکہ ظاہری طور پر وہ انسان کے دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نے والدین کے حقوق کو حقیقی خالق کے ساتھ ملا کر بیان کیا کہ اللہ کے بھی حقوق پورے کرو جو تمہارا حقیقی خالق ہے، اور والدین کے بھی حقوق پورے کرو جو تمہارے دنیا میں آنے کے سبب کے طور پر ہیں، جو تمہارا دنیا میں آنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے بھی حقوق پورے کرو۔ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا، اور والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو۔ وَبِذِي الْقُرْبَى، نیز رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کا حکم مختلف جگہوں پر ہے، اور اسی صورت کے ابتداء میں اللہ تعالیٰ نے اسی صورت کے ابتداء میں آپ نے آیت پڑھی تھی کہ اللہ سے بھی ڈرو، والارحام، اور رشتہ داری سے بھی ڈرو۔ یعنی جس طریقے سے اللہ کا خوف دل میں رکھ کے اللہ کے حقوق ادا کیے جاتے ہیں، اسی طریقے سے اپنے رشتہ داروں کے بھی حقوق پورے کرو۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں وسعت ہو، اس کے عمر میں برکت ہو، تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یعنی جو شخص اپنے رشتہ داروں کے حقوق کو پورا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے رزق میں برکت ڈالتے ہیں اور اس کی عمر میں بھی برکت ڈالتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے حسن سلوک فرماتے تھے اپنے رشتہ داروں کے ساتھ۔ ہجرت کرنے کے بعد حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو سہیلیہ تھی، ان کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مختلف ہدایہ بھیجتے تھے۔ غزوہ حنین کے بعد جب طائف کے لوگ قید ہو کے آئے تھے تو قیدیوں میں ایک خاتون تھیں جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے اپنا تعارف کروایا کہ میں آپ کی رضائی بہن ہوں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی چادر مبارک بچھائی، انہیں عزت اور احترام دیا اور انہیں ڈھیر سارا مال عطا فرمایا۔ یہ صلہ رحمی کی مثال قائم کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ جب تشریف لاتی تھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ان کا استقبال فرماتے تھے، یہ بھی باپ بیٹی کے درمیان محبت کا ایک عملی نمونہ ہے امت کے لیے۔ تو رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرنا یہ ہر مسلمان کا بنیادی وظیفہ ہے۔ والیتامہ، اور یتیموں کے ساتھ، والمساکین، اور مساکین کے ساتھ۔ اسی صورت کے پہلے رکوع میں ہم پڑھ کر آئے ہیں کہ یتیموں اور مساکین کی خبرگیری کیسے رکھی جاتی ہے۔ والجار ذی القربہ، اور قریب والا پڑوسی۔ والجار الجنب، اور دور والا پڑوسی۔ والجار ذی القربہ والجار الجنب، اس کی مختلف تفسیریں ہیں۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ والجار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جس کی دیوار آپ کی دیوار کے ساتھ ملی ہوئی ہے، جو آپ کے گھر کے متصل ہے، وہ والجار ذی القربہ میں آتا ہے۔ اور والجار الجنب میں وہ پڑوسی ہے جس کا گھر آپ کے گھر سے نسبتاً فاصلے پر ہے۔ ایک تفسیر یہ ہے۔ دوسری تفسیر بعض حضرات نے یہ کی ہے کہ والجار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو آپ کا رشتہ دار بھی ہے، رشتہ دار بھی ہے، پڑوسی بھی ہے۔ والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو کہ آپ کا صرف پڑوسی ہے، اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں ہے۔ اور بعض حضرات نے اس کی ایک تیسری تفسیر فرمائی کہ والجار ذی القربہ سے مراد وہ پڑوسی ہے جو مسلمان ہے، جو آپ کا ہم مذہب ہے، اور والجار الجنب سے مراد وہ پڑوسی ہے جو غیر مسلم ہے، یعنی جو آپ کا ہم مذہب نہیں ہے۔ تو بہرحال یہ تین تفسیریں کی گئی ہیں اور آیت میں ان تینوں تفسیروں کی گنجائش ہے کہ جو پڑوسی رشتہ دار بھی ہے، مسلمان بھی ہے، اس کے تین حقوق ہیں۔ ایک پڑوسی ہونے کا حق ہے، ایک رشتہ داری کا حق ہے، اور ایک اسلام کا حق ہے۔ اور جو صرف جو آپ کا پڑوسی ہے لیکن رشتہ دار نہیں ہے، یا پڑوسی تو ہے لیکن اسلام کا رشتہ اس کے ساتھ نہیں ہے، تو اس کے لیے دو حق رہ جائیں گے، یا تو پڑوس اور اسلام کا حق ہوگا، اور یا پھر پڑوس اور رشتے کا حق ہوگا۔ تو بہرحال یہ مختلف اس آیت کی تفسیریں کی گئی ہیں، اور اس سے پڑوسی کی اہمیت ہمارے سامنے آتی ہے۔ ایک حدیث میں آتا ہے کہ جبریل میرے پاس پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک کی برابر تاکید لے کر آتے رہے، یہاں تک کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو بھی وراثت میں حصہ دیا جائے گا۔
کہ اس قدر کثرت سے پڑوسیوں کے حقوق لے کر آ رہے تھے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مجھے یہ گمان ہوا کہ شاید پڑوسیوں کو اتنی اہمیت حاصل ہے کہ انہیں وراثت میں بھی حصہ دار ٹھہرایا جائے گا۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ پڑوسیوں کے کتنے حقوق ہیں اور ہمارا طرز عمل کیا ہے۔ ہم میں سے بہت کم لوگ ایسے ہوں گے جو پڑوسیوں کے آرام کا خیال کرتے ہوں۔ گھر میں اونچی آواز سے ٹی وی لگانا، اونچی آواز سے بات چیت کرنا، بالخصوص ایسے اوقات میں جب آرام کے اوقات ہوں، اور بچے آرام کے اوقات میں گلیوں میں جا کے کھیلتے ہیں۔ اتوار کے دن دوپہر کو بیٹ اور بال لے کے گلیوں میں کھیلتے ہیں، حالانکہ آرام کا وقت ہوتا ہے اور گھر تو ہے ہی آرام کی جگہ۔ کوئی آدمی مریض ہوگا، کسی کو آرام کی ضرورت ہوگی اور حیا کی وجہ سے آپ کو منع بھی نہیں کر سکتے، تو اگر وہ آپ کو منع نہیں کر رہے تو آپ کو خود احساس کرنا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالی نے پڑوسیوں کے جو حقوق مقرر کیے ہیں، کیا میرا یہ عمل اس کے ساتھ کوئی میل کھاتا ہے؟ میرا یہ عمل اس کے منافی تو نہیں ہے؟ والصاحب بالجنب، اور ساتھ والے شخص۔ پڑوس کی اتنی اہمیت ہے کہ اگر ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے تو شریعت نے اس کا بھی حق مقرر کیا ہے۔ جیسے آپ یہاں ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھے ہیں تو آپ میں سے ہر شخص دوسرے کے لیے الصاحب بالجنب ہے کہ ساتھ والا شخص۔ گاڑی میں دو لوگ ساتھ بیٹھے ہیں، راستے میں دو لوگ ساتھ چل رہے ہیں، تو ان دونوں کے ایک دوسرے کے اوپر حقوق شریعت نے مقرر کیے ہیں۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ اسلام انسانیت کے حقوق کو کتنی ترجیح دیتا ہے کہ ایک آدمی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے تو قرآن کریم نے اس کا بھی حق بیان فرمایا کہ اس کو بھی تکلیف دینے کی اجازت نہیں ہے۔ وابن السبیل، اور راہگیر کے ساتھ، کوئی مسافر ہے گزر رہا ہے تو اس کا بھی خیال کرنا چاہیے، اس کے بھی حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرنا چاہیے۔ وما ملکت ایمانکم، اور جو غلام باندیاں ہیں جو تمہارے ہاتھ کی ملکیت ہیں ان کے بھی حقوق کا خیال کرو۔ ان اللہ لا یحب من کان مختالا فخورا، بے شک اللہ کسی اترانے والے شیخی باز کو پسند نہیں کرتا۔ جو حقوق ادا نہیں کرتا وہ کسی تکبر کی وجہ سے نہیں کرتا ہوگا، پڑوسیوں کو خاطر میں نہیں لاتا یا ساتھ بیٹھے ہوئے کو خاطر میں نہیں لاتا تو اس کے اندر کوئی تکبر ہوگا، شیخی باز ہوگا، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ایسے شخص کو میں پسند نہیں کرتا۔ تو گویا کہ اصل عاجزی یہ ہے کہ انسان لوگوں کے حقوق ادا کرے۔ ایک آدمی کسی کا حق بھی ادا نہیں کرتا اور اپنے آپ کو عاجز بھی سمجھتا ہے تو یہ کوئی عاجزی نہیں۔ حقیقی عاجزی ہے ہی وہ جس میں انسان سب کے حقوق ادا کرے، استاد کو اس کا حق دے اور شاگرد کو اس کا حق دیا جائے، پڑوسی کو اس کا حق دیا جائے، والد کو اس کا حق دیا جائے، بہن بھائیوں کو ان کی حقوق دیے جائیں۔ جو آدمی تھوڑی دیر کے لیے آپ کے ساتھ ہے اس کو اس کا حق دیا جائے۔ جیسے حدیث میں آتا ہے اعطِ کل ذی حق حقہ، ہر صاحب حق کو اس کا حق دو۔ تو جو آدمی ان تمام حقوق کی ادائیگی کا اہتمام کرتا ہے در حقیقت وہ صحیح مسلمان ہے۔ الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ويكتمون ما آتاهم الله من فضله وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا۔ الذين يبخلون، ایسے لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں، ويأمرون الناس بالبخل، اور دوسروں کو بھی بخل کی تلقین کرتے ہیں، ويكتمون، اور چھپاتے ہیں، ما آتاهم الله من فضله، جو اللہ نے انہیں اپنے فضل سے دے رکھا ہے، وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا، اور ہم نے ایسے ناشکروں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اللہ نے انسان کو مال بھی دیا ہوتا ہے، علم بھی دیا ہوتا ہے، اور ان دونوں کو عام کرنے کا حکم دیا ہے کہ آپ کے پاس مال ہے تو وہ اس کے حقداروں تک پہنچائیں، غریب غربا کی خدمت کریں، اور جس طریقے سے اللہ نے آپ کے مال پر مختلف حقوق عائد کیے ہیں ان حقوق کو ادا کرنے کی کوشش کریں۔ اسی طرح اللہ نے اگر آپ کو علم دیا ہے تو اس علم کو بھی عام کرنے کی کوشش کریں۔ جیسے حدیث میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ مجھ سے آگے پہنچاؤ چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو علم جتنا بھی ہو کسی کے پاس اپنی حد تک روکنے کی اجازت نہیں ہے، بلکہ اس کو آگے پھیلایا جائے، جتنا ہو سکے معاشرے میں علم کی روشنی پھیلانے کی کوشش کی جائے۔ تو مال اور علم ان دونوں کی بنیاد پر معاشرے کی خدمت کرنے کے احکامات ہیں۔ یہودی ان دونوں میں ڈنڈی مارتے تھے،
وہ مال میں بھی بخل کرتے تھے، اور اگر کسی کو اللہ نے کتاب کا علم دیا ہے تورات کا تو وہ اس کو بھی چھپانے کی کوشش کرتے تھے۔ بعض اوقات ان کے پادری، ان کے جو علماء تھے، احبار، وہ اپنے مفادات کے لیے اللہ کے احکامات کو چھپاتے تھے، جن کا تفصیلی ذکر آپ سورہ بقرہ میں پڑھ کے آئے۔ تو اس آیت میں یہود کی ان بیماریوں کا بیان ہے، اگرچہ اس صورت میں مرکزی طور پر خطاب یہود سے نہیں ہے، مرکزی طور پر خطاب مسلمانوں سے ہے۔ یہ صورت ہجرت کے بعد نازل ہوئی، اور جیسے اس کے تعارف میں ہم نے پڑھا تھا کہ یہ ایسے موقع پر نازل ہوئی جب مسلمانوں کو ایک معاشرے کی تشکیل کا مرحلہ درپیش تھا، تو اس میں ایسے احکامات نازل ہوئے ہیں جن سے سماجی طور پر مختلف معاملات کو نمٹانے میں مدد ملتی ہے۔ تو عمومی طور پر تو خطاب مسلمانوں سے ہے، لیکن درمیان میں جگہ جگہ مسلمانوں کی اصلاح کے لیے یہودیوں کے جرائم کا ذکر بھی ہوتا ہے، بالخصوص وہ جرائم جو کہ معاشرے میں فساد کا سبب بنتے ہیں، کہ مسلمانوں تم نے معاشرہ تشکیل دینا ہے تو ان جرائم سے بچو تاکہ یہود والا معاملہ نہ ہو جائے۔ یہود کا بھی ایک معاشرہ تھا، اللہ کے برگزیدہ بندے تھے، لیکن جب وہ اس راستے پر چلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے معاشرے کو سرے سے نیست و نابود کر دیا۔ تو جہاں بھی لوگوں کو معاشرے کی تشکیل درپیش ہو تو وہ ان برائیوں سے اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں گے جو یہود کے اندر تھی۔ جیسے بخل ہے، اگر کسی معاشرے میں بخل ہو تو اس معاشرے کے کمزور طبقات کی خبرگیری کون کرے گا؟ معاشرہ سخاوت کی بنیاد پہ چلتا ہے، بخل کی بنیاد پر تو معاشرہ غرق ہو جاتا ہے۔ تو یہاں یہود کی ان دونوں بیماریوں کا ذکر ہے کہ وہ لوگ جو خود بھی بخل کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی بخل کی طرف متوجہ کرتے ہیں، اور جو اللہ نے انہیں علم عطا کیا ہے اپنے فضل سے وہ اس کو چھپانے کی کوشش کریں گے، اور اللہ نے ایسے لوگوں کے لیے ذلیل کرنے والا عذاب تیار کر رکھا۔ والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ومن يكن الشيطان له قرينا فساء قرينا۔ والذین ينفقون اموالهم، اور وہ لوگ جو اپنے مالوں کو خرچ کرتے ہیں رئاء الناس، لوگوں کو دکھانے کے لیے، ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر رکھتے ہیں، ومن يكن الشيطان له قرينا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے، فساء قرینا، وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے۔ اس میں بھی یہود ہی کی ایک بیماری کا بیان ہے کہ ان کے ہاں ایک بیماری تھی کہ وہ ریاکاری کیا کرتے تھے۔ اول تو مال خرچ نہیں کرنا، اور اگر خرچ کرنا بھی ہے تو ریاکاری کے لیے، غیر اللہ کے لیے، کیونکہ اللہ پر تو ایمان ہی نہیں ہے۔ جب اللہ کو مانتے ہی نہیں ہیں، اللہ پر ایمان ہی نہیں ہے، تو پھر اللہ کی رضامندی کے لیے مال کیسے خرچ کریں گے؟ یاد رکھیے، ریا کو شرک اصغر کہا جاتا ہے، شرک خفی کہا جاتا ہے۔ شرک اکبر تو یہ ہے کہ اللہ کے کسی بت کے سامنے سجدہ کرنا، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک کرنا، یہ واضح شرک ہے، شرک جلی ہے، شرک اکبر ہے۔ لیکن اگر کوئی آدمی ایمان تو اللہ پہ رکھتا ہے اور عمل اللہ کے غیر کے لیے کرتا ہے تو یہ بھی شرک خفی اور شرک اصغر کے حکم میں آتا ہے۔ تو ہمیشہ انسان عمل کرے خالصتاً اللہ کے لیے کرے۔ اور یہاں ایک بات سمجھ لیجئے کہ اس میں وہم نہیں کرنا چاہیے۔ ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے، نماز پڑھتے پڑھتے اس کے ذہن میں کوئی خیال آتا ہے کہ تم تکبر کے لیے پڑھ رہے ہو، اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ شاید میں ریاکار ہوں، اور نماز توڑ کے بھاگنے کی کوشش کرے، تو یہ توہمات میں آتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں کہ جو ریاکار ہوتا ہے اس کے ذہن میں یہ خیال سرے سے نہیں آتا کہ کہیں میں ریا تو نہیں کر رہا، خیال آتا ہی وہاں ہے جہاں ریا نہیں ہوتا۔ ایک آدمی اللہ کا خوف دل میں رکھتا ہے، محتاط ہے، اس لیے تو اس کے دل میں خیال آیا کہ کہیں میں دکھلاوے کے لیے تو نہیں پڑھ رہا، تو یہ خیال آنا ہی ریا کی نفی کر دیتا ہے۔ ایک لفظ آپ نے سنا ہوگا، استدراج۔ استدراج کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کام حق نہ ہو لیکن اللہ تعالیٰ اس کو بڑھاتا جائے، اور وہ کام شروع کرنے والا یہ سمجھے کہ میں بڑا حق والا کام کر رہا ہوں۔ یہ تبلیغ کا کام جو آپ کے سامنے پھیلا ہوا ہے، یہ مولانا الیاس رحمہ اللہ نے شروع فرمایا تھا، اور اللہ نے ان کی زندگی ہی میں عام کر دیا تھا۔ تو حضرت مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ان کے بارے میں آتا ہے کہ وہ مولانا الیاس رحمہ اللہ کے مرض الوفات میں ان کی عیادت کے لیے گئے، تو وہ بڑے فکر مند تھے، اور مفتی شفیع صاحب سے فرمانے لگے کہ کبھی کبھی مجھے ایسا لگتا ہے کہ یہ جو ہمارا کام اتنا پھیل گیا ہے یہ کہیں استدراج تو نہیں ہے، کہیں ایسا تو نہیں کہ اللہ نے ہمیں ڈھیل دی ہو ہم حق پر نہ ہو۔
تو مفتی شفیع صاحب رحمہ اللہ نے ان سے فرمایا کہ حضرت اگر یہ استدراج ہوتا تو آپ کے دل میں یہ خیال ہی نہ آتا کہ کہیں یہ استدراج تو نہیں ہے. یہ جو آپ کے دل میں خیال آیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ استدراج نہیں ہے، یہ اللہ کی جانب سے فضل ہے اور اللہ نے اپنے فضل سے اس کام کو پھیلایا. تو مولانا الیاس رحمہ اللہ نے فرمایا کہ مجھے بڑی فکر تھی لیکن تمہاری یہ بات سن کر مجھے اطمینان حاصل ہو گیا. تو یہ عام طور پر لوگوں میں یہ وسوسہ پھیل جاتا ہے کہ کہیں میں ریاکار تو نہیں ہوں، اور اگر اس وہم میں وہ آگے بڑھ گئے تو لوگوں کے ساتھ نماز بھی نہیں پڑھیں گے کہ میرے ذہن میں یہ خیال نہ آ جائے کہ میں دکھلاوے کے لیے پڑھ رہا ہوں. تو جب خیال آتا ہے تو سمجھ جانا چاہیے کہ مجھے اللہ نے ریا سے محفوظ فرمایا. بہرحال بندہ عاجز ہے، اس کے دل میں طرح طرح کے خیالات آتے رہتے ہیں، اور بندے کی ذمہ داری یہی ہے کہ وہ عبادات کرتا جائے اور اللہ سے دعا بھی کرتا جائے کہ یا اللہ اگر میری نیت میں کوئی کھوٹ ہے تو آپ اس کو دور فرما لیجئے، مجھے اخلاص نصیب فرمائیے. تو اسی طریقے سے توبہ استغفار کرتے ہوئے، دعا اور آہوزاری کرتے ہوئے انسان اپنی زندگی گزارے. تو فرمایا والذین ينفقون اموالهم رئاء الناس، اور وہ لوگ جو اپنے مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کرتے ہیں، ولا یؤمنون باللہ ولا بالیوم الآخر، اور نہ اللہ پر ایمان رکھتے ہیں نہ روز آخرت پر رکھتے ہیں. ومن یکن الشیطان له قرینا فساء قرینا، اور شیطان جس کا ساتھی بن جائے تو وہ بدترین ساتھی ہوتا ہے. بدترین ساتھی کیوں ہے؟ کیونکہ شیطان آپ کو جہنم کی طرف لے جائے گا، اور اتنا بے وفا ہے کہ جہنم کی طرف لے جا کر پھر جہنم میں آپ کو چھوڑ دے گا اور کہے گا کہ تم خود اپنے کیے کے ذمہ دار ہو، میں نے تمہیں مجبور نہیں کیا. قرآن کریم میں وہ خطاب مذکور ہے جو شیطان اہل جہنم کو مخاطب کر کے کرے گا. وقال الشیطان لما قضی الامر، کہ جب معاملہ نمٹا دیا جائے گا، جنت والے جنت چلے جائیں گے، جہنم والے جہنم چلے جائیں گے، اس وقت شیطان کہے گا کہ اے لوگو ان اللہ وعدکم وعد الحق، کہ ایک وعدہ تم سے اللہ نے کیا تھا، وہ سچا وعدہ تھا. ووعدتکم فاخلفتکم، ایک وعدہ میں نے تم سے کیا تھا، میں نے تمہیں سبز باغ دکھائے اور اب میں اپنا وعدہ توڑ رہا ہوں، میں نے توڑ دیا. نہ اللہ نے تم پر جبر کیا نہ میں نے تم پر جبر کیا، تم اپنی مرضی سے میرے پیچھے چلے ہو. فلا تلومونی، لہٰذا آج مجھے ملامت مت کرو، مجھے گالیاں نہ دو. ولوموا انفسکم، اپنے آپ کو ملامت کرو، کیونکہ تم اپنے اختیار اور اپنی مرضی کے ساتھ میرے پیچھے چلے تھے. تو شیطان ایسا بے وفا دوست ہے. یہ ہماری حماقت ہوتی ہے کہ ہم اللہ جل جلالہ کو چھوڑ کر شیطان کے پیچھے چلتے ہیں. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ لَوْ آمَنُوا بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَأَنفَقُوا مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا. وَمَاذَا عَلَيْهِمْ، بھلا ان کا کیا بگڑ جاتا، لو آمنوا باللہ، اگر یہ ایمان لے آتے اللہ تعالیٰ پہ، والیوم الآخری، اور یوم آخرت پر، وَأَنفَقُوا، اور خرچ کرتے، مِمَّا رَزَقَهُمُ اللَّهُ، اس رزق میں سے جو اللہ نے انہیں عطا کیا ہے، وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. پیچھے ان کا ذکر ہوا کہ یہ ریاکار ہے، اللہ پہ ایمان نہیں رکھتے، یہ بخل کرتے ہیں. اب یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ ان کا کیا بگڑتا اگر یہ اس طرز عمل سے باز آتے، ان کو فائدہ ہی ہونا تھا. تو انہوں نے اپنا فائدہ کیوں نہیں سوچا، انہوں نے اللہ پہ ایمان کیوں نہیں رکھا، انہوں نے اللہ کی مان کر بخل کو چھوڑا کیوں نہیں، سخاوت کی طرف کیوں نہیں آئی. وَكَانَ اللَّهُ بِهِمْ عَلِيمًا، اور اللہ کو ان کا حال خوب معلوم ہے. ان اللہ لا یظلم مثقال ذرہ، اور اللہ تو ذرہ برابر بھی کسی پر ظلم نہیں کرتا. وَإِن تَكُ حَسَنَةً، اور اگر کوئی نیکی ہو، یضاعفها، تو اسے کئی گنا کر دیتا ہے. وَيُؤْتِ مِن لَدُنْهُ أَجْرًا عَظِيمًا، اور خود اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے. جو آدمی بھی عمل کرتا ہے اپنے عمل کا انجام اللہ کے ہاں پائے گا. فَمَن يَعْمَلْ مثقال ذرۃ خیرا یرا، جو آدمی ایک ذرے برابر بھی خیر کرے گا تو دیکھے گا، اور جو آدمی ایک ذرے برابر بھی برائی کرے گا تو اس کو بھی دیکھے گا. یہ اللہ کی قدرت ہے کہ جو آدمی نیکی کرتا ہے تو اسے جواب میں اللہ ایک نیکی نہیں دیتا، اچھائی کرنے والے کو اللہ تبارک و تعالی 10 نیکیاں دیتا ہے. اور بعض اوقات کچھ مخصوص حالات کی وجہ سے، اس کے خلوص کی وجہ سے یا کسی بھی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس میں اضافہ کر دیتا ہے. علماء نے یہاں تک لکھا ہے کہ بعض اوقات ایک عمل پر اللہ جل جلالہ 20 لاکھ گنا ثواب عطا فرماتے ہیں.
کہ عمل ایک کیا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی نیکیاں 20 لاکھ کر کے اس کو عطا کی. تو اس طریقے سے اللہ جل جلالہ انسان کو اس کی نیکیوں کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیتا ہے. اچھے عمل کا ثواب بڑھا چڑھا کے دیا جاتا ہے، لیکن برے عمل کی سزا کو بڑھا چڑھا کے نہیں دیا جاتا، بلکہ جتنا برا عمل ہو اسی کے بقدر اس کی سزا بھی ہوتی. تو اسی کا بیان ہے کہ اللہ تو کسی پر ذرہ برابر ظلم نہیں کرتا، اور اگر کوئی آدمی نیکی کرتا ہے، کوئی نیکی ہو، تو اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا کر دیتا ہے اور اپنے پاس سے عظیم ثواب دیتا ہے. اب جو ثواب اللہ کے پاس سے ہو تو اندازہ لگائیے وہ کتنا بڑا ہوگا. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. فَكَيْفَ پھر اس وقت ان کا کیا حال ہوگا؟ اِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، جب ہم ہر امت میں سے ایک گواہ لے کر آئیں گے. وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا، اور ہم آپ کو ان لوگوں کے خلاف گواہ کے طور پر پیش کریں گے. قیامت والے دن ہر امت پر اس کا پیغمبر بطور گواہ کے پیش ہوگا. جس امت نے جو بھی کام کیے ہوں گے اللہ جل جلالہ ان کے پیغمبر کو ان پر بطور گواہ کے پیش فرمائیں گے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر اللہ جل جلالہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ پیش فرمائیں گے. ایک روایت میں آتا ہے کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابن مسعود سے فرمایا کہ مجھے قرآن پڑھ کر سناؤ. تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ میں آپ کو پڑھ کے سناؤں جبکہ آپ پر تو قرآن نازل ہوا، یعنی میری کیا مجال کہ میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں. تو آپ علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ تم قرآن مجھے سناؤ، کیونکہ میں جس طرح قرآن پڑھتا ہوں ویسے سنتا بھی ہوں. تو حضرت ابن مسعود نے یہ سورہ نساء شروع کر دی اور وہ فرماتے ہیں کہ جب میں اس آیت پر پہنچا فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِن كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے آنسو بہہ رہے ہیں، اور پھر آپ نے فرمایا کہ حسبک، کہ کافی ہے، بس کر دو. گویا کہ آپ علیہ السلام کی توجہ قیامت کے ان حالات پر ہو گئی جب امت پر اللہ تبارک و تعالی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور گواہ کے پیش فرمائیں گے، اور اس وقت کے اندوہناک حالات کے پیش نظر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئے. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا. يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا، جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اس دن وہ یہ تمنا کریں گے. وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اور رسول کی نافرمانی کی. جن لوگوں نے کفر اپنا رکھا ہے اور رسول کے ساتھ نافرمانی کا رویہ اختیار کیا ہے، اس دن وہ یہ تمنا کریں گے لَوْ تُسَوَّى بِهِمُ الْأَرْضُ، کہ کاش انہیں زمین کے برابر کر دیا جائے، یعنی انہیں زمین میں دھنسا کر زمین کے برابر کر دیا جائے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ سے کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. یہ منکرین کا ذکر ہے کہ دنیا میں اللہ کی نافرمانی کرتے رہے، اور جب قیامت کے دن دیکھیں گے کہ اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں سے ہر ظالم کے ظلم کا گناہ اس کو مل رہا ہے، ہر ظالم کو اس کے کیے کا بدلہ مل رہا ہے، تو اس دن وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم ملیامیٹ کر دیے جائیں. بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن ہر شخص کو انصاف ملے گا، یہاں تک کہ اگر ایک سینگ والی بکری نے بغیر سینگ والی بکری کو سینگ مارے ہوں، اس پہ ظلم کیا ہو، تو اللہ تعالیٰ دونوں بکریوں کو اپنے سامنے پیش کریں گے، اور جس بکری پہ ظلم ہوا تھا اس کو کہیں گے کہ اس سے اپنا بدلہ لو. اور جب وہ اپنا بدلہ لے لے گی تو چونکہ وہ غیر مکلف ہیں، ان کے لیے جنت اور جہنم نہیں ہے، تو پھر اللہ دونوں سے فرمائیں گے کہ تم دونوں مٹی ہو جاؤ، تو وہ مٹی ہو جائیں گے. تو نافرمان جب یہ منظر دیکھیں گے تو وہ یہ تمنا کریں گے کہ کاش ہم بھی مٹی ہو جائیں، ہمارا بھی نام و نشان مٹ جائے اور جہنم کا منہ ہمیں نہ دیکھنا پڑے. وہ یہ ندامت کریں گے. اور یاد رکھیے کہ دنیا میں ندامت جتنی قیمتی ہے، آخرت میں یہ ندامت اتنی ہی بے قیمت ہے. دنیا میں ایک انسان ندامت کا اظہار کرے، وہ جتنا بھی باغی ہو، وہ ندامت کا ایک آنسو بہائے، اللہ کے ہاں اس کے ایک آنسو کی قدر ہوتی. ایک لمحے کی توبہ گزشتہ پچھلے تمام عمر کی برائی کو مٹا دے گی. ندامت دنیا میں اتنی قیمتی ہے، اور یہی ندامت قیامت کے دن اسی قدر بے وقت ہے. وَلَا يَكْتُمُونَ اللَّهَ حَدِيثًا، اور وہ اللہ تبارک و تعالی سے کسی قسم کی کوئی بات نہیں چھپا سکیں گے. ایک آیت میں آتا